قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے، یعنی کہ مرد آپس میں زنا کیا کرتے تھے اور اس سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ اس قوم کو تاریخ میں سدوم کہا جاتا ہے۔ لہذا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انہیں سمجھایا یہ بدفعلی ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پوری کرو اور اس گندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، لہذا انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو۔ ان قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر قہر بن کے نازل ہونے والا تھا۔ ہوا یوں، اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں سدوم کی طرف روانہ کیے۔ وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور عرض کیا کہ ہم مسافر ہیں، آج رات آپ کے گھر میں ہم ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بات پر بے حد پریشان ہوئے۔ اگر سدوم کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مسافر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ان خوبصورت نوجوانوں کو پکڑ لیتے، کیونکہ یہ بدکار لوگ قوم سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر کوئی راہی گیر اس علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ جبراً بدفعلی کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے، ان مہمانوں کو سدوم کے لوگوں سے بچانا بے حد مشکل ہے۔ اس کے باوجود آپ نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت نوجوان ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کے دل میں یہ شرارت آئی، کیوں نہ میں جا کر سدوم کے لوگوں کو بتا دوں کہ لوط کے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ انہیں پکڑ لیں۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اب تک ان پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ کافر اور منافقہ تھی اور اپنی قوم میں ہونے والے تمام تر برے کاموں کی حمایت کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا وائل تھا۔ وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل پاک کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، لیکن اس میں اس کا نام موجود نہیں، جبکہ یہودی لٹریچر میں اس کا نام ایڈیوا یا ایڈٹ لکھا گیا ہے۔ لہذا جب وائلہ کو یہ معلوم ہوا یہ خوبصورت نوجوان آج رات ہمارے گھر میں ٹھہرنے والے ہیں، وہ فوراً سدوم کے لوگوں کے پاس گئی اور جا کر ان کو کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت نوجوان میرے شوہر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ 3 خوبصورت نوجوان آج رات میرے گھر میں ہی رہیں گے، وہ بے حد خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً جا کر ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ بس یہ سننا تھا، ان سبھی لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا۔ وہ دوڑ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف جانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک جم غفیر لگ گیا۔ ان سبھی لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ لوگ ان نوجوانوں کے ساتھ زنا کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیوار بھی چڑھنے لگے۔ کچھ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ 3 خوبصورت نوجوان اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے۔ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر آج رات ہی اس بستی سے نکل جائیں۔ اس بستی سے نکلتے وقت کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب کی ضبط میں آ جائے گا۔ لہذا لوط علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ آپ نے اپنے 2 بیٹیوں اور اپنی بیوی وائلہ کو ساتھ لیا، اس بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا اور آسمان سے پتھر کے میںھ برس رہے تھے اور گرج کی ایسی خوفناک آواز آ رہی تھی، ہر مخلوقات لرز اٹھی۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں اور اپنی بیوی اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے۔ ان کی نظریں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ اچانک آگ کا ایک بہت بڑا پتھر سدوم کی بستی کے بیچوں بیچ آ گیا، جس میں سے ایک بے حد خوفناک آواز آئی۔ لہذا لوط علیہ السلام کی بیوی جو منافقوں سے دل میں محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم،
اسی وقت اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو کر اسی جگہ بت بن گئی۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا پیچھے مڑ کے کیوں دیکھا تھا؟ آخر اسے کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑ کے دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل وائلا کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنا گھر، مال اور دولت اور اپنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا اس وقت اس سے رہا نہ گیا، پھر اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب لوکا کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی کہ آسمان سے اٹھانے کے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت ساری نصیحت کی تھی۔ اس وقت آپ نے کہا تھا لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوط کی بیوی وائلا کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی تھی؟ دراصل ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی جو پیغمبر کی زوجہ ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہی، اور دوسری طرف فرعون کی بیوی خدائی کے دعویدار کے محل میں رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ اپنا ایمان بنائے رکھا۔ لہذا اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو بدکار اور مثال طور پر فرماتا ہے۔ وہ ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان میں ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جو کہ زمانہ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے، جن کے نام سدوم، عمورہ اور زکرہ تھا۔ یہ قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقوں میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر مٹی برباد ہو چکی ہے، یہاں پر کوئی پیڑ پودے نہیں لگا سکتے اور نہ ہی کوئی کھیتی اگتی ہے، یہاں تک کہ پینے لائق پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچ نے بحر مردار کے پاس ایک پتھر کے لمبے کھمبے کو دریافت کیا جو دیکھنے میں ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ اردن کی پہاڑی کے اوپر موجود ہے، جو کہ دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ حضرت لوط کی بیوی کے اس واقعے کے اندر ہمارے لیے عظیم پیغام ہے۔ آج دراصل ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر مضبوطی سے ایمان رکھنے والے ہیں؟ کہیں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرح تو نہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود خدا سے دور ہیں۔ وائلا کو اس بات کا پتہ تھا وہ مہمان اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ عذاب خدائی برحق کی طرف سے ہے، اس کے باوجود وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نہ نکال سکی۔ پھر اس کا انجام یہ ہوا وہ ایک پتھر بن گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہوں اور ہمارا دل خدا سے دور ہو گیا ہو۔ سبسکرائب